اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتدأها والسبوغ عَلَى إِنْ أَسْدَاهَا وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأ عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صلوات پڑھیں محمد. تمام حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں اور ہمارے قلوب کو ظرف قرار دیا علی کی محبت کے لیے. اور یقیناً اس موسم میں آپ کا اس فرش پر آنا اور ذکر اہل بیت سننا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم موسمی نہیں ہیں، علی والے ہیں. ہم علی والے ہیں، ہم موسمی نہیں ہیں. ہمارے اوپر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، نہ ذکر اہل بیت پر موسم کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی ذکر اہل بیت کرنے والوں پر موسم کا اثر ہوتا ہے. میں نے اس بابرکت ذکر کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ ابراہیم کی آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. ہم نے جس قوم میں بھی رسول کو بھیجا ان کی زبان والا رسول بنا کر بھیجا. لیبین لہم تاکہ وہ ہمارے حکم کو ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر سکے. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. خدا جسے چاہے گمراہی میں رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت کر دے. واللہ عزیز الحکیم. خدا بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہ ظاہری ترجمہ تھا جو آیت کا آپ کے حوالے کر دیا. بہت تیزی سے مطالب کو آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ مجھے ممدود تک پہنچنا اور وقت میرے پاس کم ہے، لہٰذا اور آپ کو بھی زیادہ زحمت نہیں دینی. یقیناً موسم ایسا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ اس موسم میں آئے ہیں اس مجلس میں اس حقیر کو سننے کے لیے، اس مجلس کا تبرک حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر زبان میں ان کا رسول بھیجا تاکہ ہمارا حکم بیان ہو سکے. لیبین لہم تاکہ کھول کر واضح کر کے ان کے سامنے ہمارے حکم کو بیان کریں. دیکھیں کیوں پروردگار نے یہ جملہ کہا، آیت کیوں رکھی.
آیت اس لیے رکھی کہ یہ تمام کے تمام اہتمام پروردگار ہدایت کے لیے کر رہا ہے. مثال کے طور پر عرب میں عبرانی زبان بولنے والا رسول آ جائے, یا پاکستان میں یا ہندوستان میں انگریزی بولنے والا رسول آ جائے, اور خطہ اس زبان سے آشنا نہ ہو, تو جو حکم پروردگار کا ہے وہ پہنچے گا نہیں. لہذا یاد رکھیے گا, ماہرین نفسیات اس بات کو کہتے ہیں کہ, اور ماہرین نفسیات نے تو بعد میں کہا, اس سے پہلے تو ہمارے مولا نے, ہمارے آقا نے یہ جملہ کہہ دیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو, ان کی زبان میں بات کیا کرو. بچے سے بات کریں گے تو بچے کی زبان میں کریں گے, بڑے سے بات کریں گے تو بڑے کی زبان میں بات کریں گے, بزرگ سے بات کریں گے تو تیور اور ہوں گے, جوان سے بات کریں گے تو تیور اور ہوں گے, بچے سے بات کریں گے تو تیور اور ہوں گے. یعنی جو بندہ سامنے ہے اس سے اسی طرح بات کی جائے, اس کی عقل کے مطابق, اس کے مزاج کے مطابق, اس کی زبان کے مطابق. تو جب عام فہم انسان ان چیزوں کا اتنا خیال رکھے تو کیسے ممکن تھا کہ پروردگار اپنے رسولوں کو تو بھیجے لیکن اس چیز کی رعایت نہ کرے. بات واضح ہو رہی ہے, یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ خدا اس چیز کی رعایت نہ کرتا. لہٰذا یہاں پر روک کر ایک جملہ اور آپ کے حوالے کر دوں, جو آج نوجوان ذہنوں کو بھٹکایا جا رہا ہے اور بہکایا جا رہا ہے, ان کے لیے بھی ایک جملہ حوالے کر دوں. یہ جو قرآن کی آیت ہے, اللہ بلسان قوم, ہم نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ قوم کی زبان والا, یعنی وہ رسول قوم کی زبان. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اسلام نے آ کر ثقافتوں کا گلا نہیں گھونٹا. یہ بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بزرگوں سے تائید لے کر اور دعا لے کر. اسلام نے ثقافتوں کا, تہذیبوں کا گلا نہیں گھونٹا. ہاں, وہ ثقافتیں جو تہذیب سے آ کر ٹکرائیں, جو اسلام کی تہذیب سے آ کر ٹکرائیں, جو حلال و حرام سے آ کر ٹکرائیں, اسلام نے ان کا گلا گھونٹا ہے, ان کو ختم کیا ہے. لیکن ہر ثقافت کو اسلام نے ختم نہیں کیا. مثلا عرب میں دستور تھا کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اونٹ کو ذبح کرتے تھے, نہر کرتے تھے, اور جب لڑکی ہوتی تھی تو بکرے کو, یعنی چھوٹے جانور کو. درجہ بندی, یہ ثقافت تھی. اسلام نے اس کو آ کر بدلا نہیں, بلکہ اسلام نے آ کر اسی دستور کے مدد سے, اسی دستور کی مدد سے بہت سے لوگوں کے منہ پر تماچا مارا. اب آپ کے سامنے آیت پڑھوں اور خود ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسلام, عرب کا دستور تھا, مرد کے آنے پر اونٹ کو نہر کرتے تھے, عورت کے آنے پر بکرے کو نہر کرتے تھے, چھوٹے جانور کو. لیکن جب پروردگار نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, اے میرے حبیب آج ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی ہے, وہ کرے جو عرب مردوں کے آنے پر کیا کرتے ہیں. لہذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا اسلام نے آ کر ثقافتوں کا گلا نہیں گھونٹا. ایک مثال میں نے آپ کو موافقت میں دے دی, ایک مثال مخالفت میں دوں. ہاں, وہ ثقافت اور وہ تہذیب اور وہ روش کہ جو اسلام کے خلاف تھی, اسلام نے اس کا آ کے گلا گھونٹا. اور اسلام نے کیا گھونٹا؟ اسلام کے اعلان سے پہلے جو مومن اول ہیں, جو مسلم اول ہیں, انہوں نے ہی اس چیز کو رد کر دیا کہ جب لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کر کہا کہ ابو طالب ہم نے سنا ہے تمہارے یہاں بچہ ہوا ہے. کہاں ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے. کہا تو ہمارے یہاں رسم ہے, جب بھی کوئی, توجہ کیجئے گا, جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے, رسم ہے, رواج ہے, ہم اس کے ماتھے پر بتوں کے قدموں کی خاک ڈالتے ہیں. بیدار ہے نا آپ حضرات آخری بندے تک؟ اس کے سر پر, اس کے ماتھے پر بتوں کے قدموں کی خاک ڈالتے ہیں. ابو طالب نے کہا تو تم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کرنا چاہتے ہیں. ابو طالب نے کہا جاؤ کر لو. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اسی جملے کا تو لطف لینا تھا بھائی. ابو طالب نے کہا جاؤ کر لو, یعنی ابو طالب جانتے ہیں آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے. وہ خاک لے کے پہنچے علی کے پاس, جھولے میں سر کو ڈالا, علی جھولے میں چھوٹے سے گود کے, جیسے ہی جھولے میں سر کو ڈالا, انہوں نے خاک اٹھا کے علی کے ماتھے پہ ڈالنا چاہی تھی کہ علی نے ایک تماچا منہ پر رکھ کر دیا. لہذا آپ نے توجہ کی کہ اسلام نے آ کے ثقافتوں کا گلا نہیں گھونٹا ہے, اسلام نے آ کے ثقافتوں کو اون کیا ہے.
یہ تہذیب اون کی ہے. رسول عرب میں آئے, عرب جیسا لباس پہنا. اب آپ اس جملے سے خوش ہو جائیں, کچھ لوگ ناراض ہو جائیں تو میں کیا کروں, لیکن اصول یہ ہے جو نبی جس قوم میں مبعوث ہوا اس قوم کے مطابق اس نے لباس پہنا. اب اگر مثال کے طور پر بر صغیر میں رسول آتے تو بر صغیر کا لباس پہنتے اور بر صغیر کی تہذیب کو اپناتے. کیوں؟ کیونکہ جو پیغام پہنچانا ہے اصل ہدف پیغام ہے. بہت توجہ کیجئے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں, اسلام نے آ کر تہذیبوں کا گلا نہیں گھونٹا, اسلام نے آ کر تہذیبوں کو اون کیا ہے. یہی تہذیبیں معاون ثابت ہوئی پروردگار کا حکم پہنچانے میں. یہی تہذیبیں معاون ثابت ہوئیں کہ خدا کا حکم لوگوں تک پہنچے. لہذا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, جوان خاص طور پہ اس جملے کو سنیں. ہمارے یہاں اکثر جو بحث ہوتی ہے, آپ کے یہاں ہتھ کڑی پہنتے ہیں, آپ کے یہاں ماتم کرتے ہیں, فلاں قسم کے آپ کے یہاں ماتم ہوتے ہیں, آپ کے یہاں زداری ایسے ہوتی ہے 40 امام باڑوں کا گشت ہوتا ہے, پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن یہاں ہمارے علاقے میں تو ہوتا ہے. تہذیبیں ہیں, مختلف تہذیبیں, تعزیے ہیں. اب آگے سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی دلیل بتاؤ کیا ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس سے بڑا احمق انسان کون ہوگا جو تہذیبوں کی دلیل قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے. بھائی قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے تہذیبیں معاون ہے, تہذیبوں کی دلیل قرآن میں نہیں ملے گی. لہذا اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیں. ہم سب سے بڑا مغالطہ کیا کرتے ہیں, ہم تہذیبوں کو اٹھا کے دلیل نکالنا چاہتے ہیں قرآن سے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے. لہذا اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے. بات آئی تھی بیچ میں اس لیے آپ کے حوالے کر دی, لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر نبی کو بھیجا زبان والا. کیوں زبان والا بنا کر بھیجا؟ تاکہ جو حکم پہنچایا جائے وہ ان کی زبان میں پہنچایا جائے, ان کی زبان میں پہنچایا جائے. توجہ, ان کی زبان میں پہنچایا جائے. میں نے باقاعدہ موضوع کا آغاز کر دیا ہے. اور پھر امام یہ کہیں کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. کیوں ان کی زبان والا رسول بنا کے بھیجا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. جب دو ہم زبان آپس میں ملتے ہیں نا تو انسیت پیدا ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں زیارتوں پر عراق ایران, جو نہیں گئے پروردگار سب کو لے کے جائے, عتبات کی زیارت سے مشرف فرمائے. آپ میں سے کوئی گیا ایران عراق, وہاں پر آپ کسی بازار میں گھوم رہے ہوں, اچانک آپ کو اردو بولنے والا کوئی شخص مل جائے, آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کا دل اس کی طرف میلان کرتا ہے نہیں کرتا؟ انسیت پیدا ہوتی ہے, وہیں دوستی ہو جاتی ہے, پھر نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے, پھر شہر آ کر بھی دوستی ہے اور ملاقاتیں چل رہی ہیں. کیا آپ نے اس کے اندر دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا جناب. دوستی کی وجہ سے وہ ہمیں اچھا لگ گیا, زبان کی وجہ سے وہ ہمیں اچھا لگ گیا. یعنی جہاں پر لغت ایک ہو جائے, ابھی بھی نہیں سمجھے آپ, نہیں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں ایک طرف, جہاں لغت ایک ہو جائے وہاں انسیت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی سے کسی نے آ کر پوچھا, اے نبی جب آپ معراج پہ گئے تھے تو خدا نے کس لغت میں بات کی تھی؟ کہ خاطبنی بلغت علی ابن ابی طالب, علی کے لہجے میں مجھ سے بات کی تھی. آخری بندے تک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے ساتھ ہے نا, میرے ساتھ رہیے گا, آپ کو نتیجے تک لے کے جانا ہے. تو جہاں پر لغت ایک ہو, تو پوچھا نا رسول نے کہ پروردگار یہ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے؟ یہ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے؟ تو پردے سے آواز آئی, اے محمد ہم نے تمہارے دل میں جھانکا, علی سے زیادہ کسی کی محبت کو پایا ہی نہیں, علی سے زیادہ کسی کی محبت کو پایا ہی نہیں, اس لیے ہم نے تم سے علی کے لہجے میں بات کی. تو اب سمجھ میں آیا, پروردگار بھی رسول سے بات کرنے کے لیے علی کا لہجہ استعمال کرتا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اے رسول ہم نے تم سے علی کے لہجے میں بات اس لیے کی کیونکہ تمہارے دل میں جھانکا, علی سے زیادہ کسی کی محبت کو نہ پایا. یعنی اللہ نے بتا دیا محشر میں اگر چاہتے ہو ہمارے نبی سے بات کرو, علی کے لہجے میں بات کرنا, علی کی بات کرو گے تو محمد بات کریں گے, ورنہ مڑ کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. محمد سے علی کی بات کرو گے تو محمد تمہاری بات سنیں گے, ورنہ تمہارا منہ بھی نہیں دیکھیں گے. رسول اس سے بہت بلند ہیں, رسول اس سے بہت بلند ہیں کہ علی کی دشمنی رکھنے والے کی خیر خواہی کریں. لہذا لغت کا اثر ہمیشہ ہر دور میں لغت کا اثر باقی رہا, اور یہ لغت کا اثر بڑھتا چلا گیا.
دیکھیں پروردگار نے اپنی جس حجت کو بھی بھیجا، بہت توجہ کیجئے گا، پروردگار نے اپنی جس حجت کو بھی بھیجا اس کو زمانے میں سب سے افضل بنا کر بھیجا۔ علم میں کوئی اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، علم میں کوئی اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، شجاعت میں کوئی اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، تخاطب میں کوئی اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، فصاحت و بلاغت میں کوئی اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حجت میں کوئی ایک صفت بھی کسی اور کی نسبت، توجہ، حجت میں اگر کوئی ایک صفت بھی کسی اور کی نسبت کم ہو جائے تو وہ اس صفت کے مطابق وہ بندہ حجت سے افضل ہو جائے گا، اور اس صفت کے مطابق، اس صفت کے متعلق اس کی اطاعت حجت سے زیادہ سزاوار ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے علم کلام کی بہت مشکل بحث بہت آسان الفاظ میں آپ کے حوالے کی ہے۔ یہ علم کلام کی دقیق ترین بحثوں میں سے ایک ہے کہ پروردگار نے حجت دورہ کو، کوئی بھی حجت جس دور میں آئی، کائنات میں سب سے افضل بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی اس حجت سے اوپر نہ نکل سکے۔ اگر کوئی حجت سے آگے بڑھ جائے، توجہ، اگر کوئی اس حجت سے آگے بڑھ جائے تو وہ اطاعت کے قابل ہو جائے گا، وہ مفترض الطاعہ ہو جائے گا، وہ لائق اتباع ہو جائے گا۔ لہذا ضروری تھا کہ جس حجت کو بھی خدا بھیجے ہر صفت کے لحاظ سے کمال کے درجے پر بھیجے، بلکہ اکمل کے درجے پر بھیجے، اتم کے درجے پر بھیجے۔ ضروری تھا ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے۔ لہذا یہ بھی ضروری تھا کہ نبی کے کلام میں اتنی فصاحت ہو، نبی کے کلام میں اتنی بلاغت ہو، نبی کے کلام میں اتنی جاذبیت ہو کہ دربار ہو، کہ سفر ہو، کہ حضر ہو، جو بھی نبی کو سنے نبی کی طرف میل کرے، یعنی میلان کرے، نبی کی طرف جھکے۔ کلام کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جوان جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک ہی جملہ کئی طریقے سے کہا جائے تو وہ کئی طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک ہی جملہ مثبت طریقے سے بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور منفی طریقے سے بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ کہنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کلام کو کس انداز میں کہتا ہے۔ وہ جس انداز میں بھی کلام کرے گا وہ کلام اسی طرح اثر انداز ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر کسی جوان سے کہوں کہ پانی لا دیجئے، وہ ادب سے جائے گا، عزت کے ساتھ پانی لا کے دے گا۔ لیکن اگر میں تلخ لہجے میں بولوں جاؤ پانی لے کر آؤ، تو اب اس کا پانی تو شاید لے آئے لیکن نفرت کے ساتھ لائے گا۔ یعنی جملہ ایک ہی ہے، اثر دو طریقے سے کیا۔ تو یہاں پر ایک رک کر پیغام دے دوں نوجوانوں سے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس توجہات میرے ساتھ رکھیے گا۔ نوجوانوں کو رک کر یہاں پر ایک پیغام دے دوں کہ آپ کا ایک ہی جملہ کئی طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ مثبت طریقے سے دینا چاہتے ہیں یا منفی طریقے سے، لہذا سوچ سمجھ کے انسان کو گفتگو کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ کے لیے اور میرے لیے یہ معیار ہے۔ حجت خدا کے لیے کیا معیار ہے؟ حجت خدا کے لیے کیا معیار ہے؟ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ضروری ہے کہ اس کے کلام میں، اس کے تخاطب میں، اس کے الفاظ میں ایسا اثر ہو کہ پتھر بھی اگر ہاتھوں پر آئے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ نہیں دے رہے، میرے ساتھ رہیں، ہاں مجھے بتاتے رہیں۔ آپ کی شکلیں نظر نہ آ رہی ہوں لیکن آپ کے جسم نظر آ رہے ہیں مجھے، اور آواز بھی آپ کی آ رہی ہے مجھ تک۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر کلام حجت الہی، اور حدیث بھی ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی کتنا بھی فصیح ہو جائے، کوئی کتنا بھی بلیغ ہو جائے، وہ حجت الہی کی فصاحت و بلاغت سے اس کا مقابلہ، بولے میرے ساتھ، نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات آ گئی۔ آدم کا دور، نوح کا دور، شیس کا دور، ابراہیم کا دور، موسیٰ کا دور، اور ابراہیم کا دور اور نبی کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو مبہوت کر سکتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، مبہوت کر سکتا ہے۔ قرآن نے واقعے کو نقل کیا، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ توجہ کیجئے گا، بہت توجہ، سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا، اے میرے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اس بارے میں کہ اللہ نے اسے ملک دیا اور سلطنت دی، ابراہیم سے اس نے مسلسل بحث اور تکرار کی؟ آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا؟
کون تھا وہ؟ نمرود تھا. نمرود یہ کہتا تھا کہ مجھے جو ملک دیا ہے وہ خدا نے دیا ہے, مجھے جو سلطنت دی ہے وہ خدا نے دی ہے. بے شک خدا نے دی ہے, خدا ہی ملک کو دیتا ہے, خدا ہی سلطنت دیتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. تو اس نے بحث کی تو جناب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا خدا تو وہ ہے, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. بہت توجہ کیجئے گا, اس میں کون سی بڑی بات ہے ابراہیم؟ میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. کہا اچھا کیسے؟ کہا وہ جو شخص جسے ہم نے موت کی سزا سنا دی ہے وہ تقریباً مر ہی چکا ہے, اسے آزاد کر دو. دیکھا آپ نے مجاز. اور راہ چلتے کسی بھی آدمی کو قتل کر دو. اس نے کہا دیکھا میں نے زندہ کو مردہ کر دیا, مردے کو زندہ کر دیا. تو جناب ابراہیم نے کہا سنو, اب توجہ کیجئے گا, میں نے کہا نا کلام حجت الہی میں وہ اثر ہوتا ہے جو تمام حاضرین کو مبہوت کر کے رکھ دیتا ہے. اب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ کیونکہ اس وقت نمرود کے دور میں جتنے لوگ نمرود کی خدائی کا اقرار کیے بیٹھے تھے ان کے نزدیک خدا کا تصور زمینی تھا. توجہ رکھیے گا بہت, ان کے نزدیک خدا کا تصور زمینی تھا. وہ سمجھتے تھے جو کھانا کھلائے وہ خدا, جو رزق دے وہ خدا, جو مشکلوں کو حل کر دے وہ خدا. لیکن ابراہیم کو اس تصور کو پہنچانا تھا آسمان پر. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیں بزرگ تو جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. اس تصور کو پہنچانا تھا آسمانوں پر. تو جناب ابراہیم ایسا کیا کرتے؟ دیکھیں, اور یہ دوسری چیز نفسیاتی معاملہ. دوسرا, میں آپ کے سامنے ایک دلیل دوں اور آپ اسے رد کر دیں. اس کے بعد جب دوسری دلیل دوں اور اگر وہ بھی رد ہو جائے تو تیسری دلیل جتنی بھی مستحکم آ جائے آپ یقین نہیں کریں گے. اس نے حقیقی دلیل کو مجاز سے توڑا تھا نمرود نے. اب جناب ابراہیم کو وہ دلیل دینی ہے اور وہ حجت قائم کرنی ہے کہ پورا دربار جناب ابراہیم کی بات کو تسلیم کرے اور نمرود کی جھوٹی خدائی سے نقاب اتر جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. تو جناب ابراہیم نے کہا سنو, میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اگر تو خدا ہے تو قرآن کے لفظ ہے فَحُبِطَ الَّذِي كَفَرَ, وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. یعنی کلام ابراہیم کا وہ اثر تھا کہ نمرود کو اسی کے دربار میں ابراہیم نے ذلیل کیا. آپ سمجھے ہی نہیں جملہ. وہ اثر تھا کلام ابراہیم میں کہ جناب ابراہیم نے دشمن کو اسی کے دربار میں, اسی کے حامیوں کے مابین, اسی پر ایمان لانے والوں کے درمیان ذلیل اور رسوا کر دیا. کیونکہ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, وہ کیسے سورج کو مغرب سے نکالے. یعنی ابراہیم نے بتایا کہ خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج کو نکالنے پہ قدرت رکھتا ہو. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جناب ابراہیم نے خدائی کے تصور کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف رکھا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو مغرب سے سورج کو نکالے, خدا کہتے ہی اسے ہیں جو مغرب سے سورج کو نکالے. لیکن جب وہ مبہوت ہوئے, جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو مغرب کی طرف اشارہ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکل آتا. کوئی ہے جو اشارہ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکل آتا ہے. تو اب آپ سوچئے نا, جو علی ایسا ہو اس علی کا خدا کیسا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے انداز تخاطب انبیاء کا, حجتوں کا. یعنی انداز یہ ہے, انداز تخاطب یہ ہے کہ انسان تو انسان, پتھر کو بھی کہیں تو وہ بولنا شروع کر دے, درخت کو بھی کہیں تو وہ بولنا شروع کر دے, دروازے کی کنڈی کو بھی کہیں نا. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دوں, اگر مزاج ہیں تو آخری بندے تک بتائیں مجھے مزاج ہیں, سننا چاہتے ہیں؟ روایت آپ کے حوالے کروں. معصوم کا انداز تخاطب دیکھیے. کچھ لوگ بیٹھے ہیں, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, علی کے پاس آ کر بیٹھے ہیں. 20-25 لوگوں کی کچھ جماعت ہے,
علی کے پاس آئی. ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں, ہاں ضائع نہ ہونے دیجیے گا کوئی بھی جملہ. انہوں نے آ کر علی سے کہا یا علی حدثنا, اور سنائیے علی کیا حال چال ہے. آپ نے غور کیا, خدا جانے مؤلف نے اس جملے کو لکھا کیسے ہوگا. کسی بزرگ کے سامنے جا کے آپ بولیں اور سنائیے کیا حال چال ہے, بدتمیزی شمار ہوتی ہے. لیکن وہ علی ہی کیا جو اس بھونڈی بات کا اعلیٰ جواب نہ دے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی آپ؟ وہ امام ہی کیا کہا یا علی کیا حال چال ہے, سنائیے کیا چل رہا ہے. علی نے آگے سے جواب دیا سنا تو دوں لیکن تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ ہاں جوان خاص طور پہ ہاتھ اٹھا کے بتایا کریں, اندھیرا بہت ہے, مجھے آپ کے ہاتھ نظر آئیں گے. میں بتا تو دوں, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. یا نہیں یا علی لا بدان تو حدثنی, ضروری ہے آپ بتائیں ہمیں. علی نے ہاتھ پکڑا, کہا چلو میرے ساتھ. اپنے حجرے میں لے کر آئے, دروازے کو کیا بند. توجہ کیجئے گا, دروازے کو کیا بند. کہا بیٹھو. سارے بیٹھ گئے علی کے سامنے. علی نے کہا سنو, انا الاول والآخر والظاہر والباطن. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ علی کا طرز تخاطب ایسا تھا, برداشت نہ کر سکے, کھڑے ہو کر کہنے لگے کفرا کفرا, اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے. جیسے ہی دروازے کی طرف بھاگنے لگے علی نے پکار کر کہا یا باب استمسک علیہم, اے دروازے انہیں باہر جانے مت دینا. حیدر. مل کے سارے بندے جوان ہاتھ اٹھا کر استمسک علیہم, اے دروازے نے جانے نہیں دینا. اب جملہ آپ کے حوالے کروں. دیکھیں علی اگر چاہتے تو سر جھکا کے سر ہلاتے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور دروازہ خود ہی بند ہو جاتا. کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے رہے, وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا. علی چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے نا. دیکھیں یاد رکھیے گا, علی کہتے ہی اسے ہیں جسے بولنے کی حاجت نہ ہو. توجہ توجہ توجہ, جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, ضائع نہ ہونے دیجیے گا. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے بولنے کی حاجت نہ ہو. یا باب استمسک علیہم, اے دروازے انہیں باہر جانے نہیں دینا. یا علی آپ یہ بات اشارے میں بھی تو کہہ سکتے تھے, دروازے کی مجال نہیں تھی. آپ کی حکم کی مخالفت کرتا, آپ ارادہ کرتے آپ کا حکم نافذ ہو جاتا, آپ نیت کرتے آپ کا حکم نافذ ہو جاتا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اگر کہتا نہیں تو لوگوں کو سمجھ کہاں سے آتا؟ جس علی کا حکم بے جان چیزوں پہ چلتا ہو, کیا وہ گردنیں پکڑ کے بیعت نہیں کروا سکتا تھا؟ جب بے جان چیزوں پہ علی کا حکم چلتا ہے تو کیا جاندار پہ علی کا حکم نہیں چل سکتا تھا؟ کیا علی زبردستی اپنی بیعت, ایک حکم دیتے ارادہ کرتے, ایک حکم دیتے. لیکن علی وہ ہیں جو جن کا مزاج ڈھلا ہوا ہے مشیت الہی میں. جب خدا نے زبردستی شیطان کو نہیں جھکوایا تو علی کیوں جھکوائے؟ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے بیک وقت. دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے, خوشی بھی ہو رہی تھی. خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جملے پہ بزرگ دعا دے رہے ہوتے ہیں, داد دے رہے ہوتے ہیں. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے جوان نہ جانے کس بات کی شرم کر رہے ہوتے ہیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں آپ سے مخاطب ہوں. بزرگ تو آئے ہیں مجھے دعائیں دینے کے لیے, بزرگ تو آئے ہیں اپنے ثواب کے لیے. مجھے ان کا احسان ہے جو آ کے میرے سامنے بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں. تو بہت توجہ کیجئے. یہ ہے انداز تخاطب معصوم. معصوم جب مخاطب ہوتا ہے, انسان متوجہ ہو نہ ہو, عقلیں متوجہ ہوتی ہیں, روحیں متوجہ ہو جاتی ہیں. بہت توجہ کیجئے گا ان جملوں پر. میں کیا بتاؤں اب آپ کو, مثالیں بہت ہیں لیکن مجھے جلدی سے آنا ہے اپنے ممدوح کی طرف. انداز تخاطب معصوم, آپ تک مثالیں پہنچ گئیں. نبی کی مثال, رسول علی اثر کر رہے ہیں دلوں کے اوپر. ہر وہ دل جس کے اندر طہارت طاہر لہو پہنچ رہا ہے نا, وہ ہو نہیں سکتا کہ علی کا کلام سنے اور علی کی طرف نہ جائے. وہ دل ہو نہیں سکتا.
کہ اس کے اندر طاہر لہو دوڑ رہا ہو اور وہ علی کی بات سن کے علی کی طرف نہ جائے. لہٰذا امام جب کلام کر رہا ہے اس کی مصلحت ہے. اور جب امام یہ جملہ کہہ دے ما نقول برأینا ولا نقول باہوائنا ولا نقول الا ما قال ربنا, نہ ہم اپنی رائے سے کوئی کلام کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہیں, ہم وہی بولتے ہیں جو ہمارا رب بولتا ہے. اس منزل پر ہے معصوم, اس منزل پر ہے حجت الہی, اس منزل پر ہے امام. تو اب آپ مجھے بتائیے کیسے ممکن تھا کہ امام کے سامنے لکڑیوں کے ڈھیر پر کوئی آ کر علی کے دشمن کے فضائل پڑھے اور سید سجاد خاموش ہو جائیں. بس آ گیا میں اپنے ممدو تک, یہیں تک آپ کو لانا تھا. شام کا دربار دشمن ہے چاروں طرف. میں نے آپ کو جناب ابراہیم کی مثال دی, اکیلے ابراہیم ہے, وہاں مردوں میں اکیلے ابراہیم ہیں یا مردوں میں اکیلے سید سجاد ہیں؟ توجہ کیجئے گا, اکیلے سید سجاد ہیں. اور سید سجاد یہ جملہ کہہ رہے ہیں, پھر سنیے کلام معصوم کی تاثیر. سجاد یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے یزید, تو کہتا ہے کہ تو خلیفہ رسول ہے, اگر ابھی اس دربار میں رسول آ جائے اور وہ اپنی اطرت کو اس حال میں دیکھیں تو کیا لگتا ہے کیا کہیں گے؟ یہ امام نے سوال کیا. ذرا ضمیروں کو, ابھی خطبہ نہیں دیا امام نے, ابھی ضمیروں کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف. میں خطبہ نہیں پڑھوں گا, مجھے صرف کلام امام کی آپ کو پہچان کروانی. خطبہ آپ اٹھائیے نیٹ پر اور اٹھا کے دیکھ لیجئے. کہہ رہے ہیں اگر ابھی اس دربار میں رسول آ جائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, میرے دادا ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں, میں کہوں اگر میرے دادا یہاں پر ہوں تو مجھے اس عالم میں دیکھیں گے ممبر پہ تو بہت خوش ہوں گے. یہ میرا جملہ کہنا اگر یہاں ہوں یہ ناممکن بات ہے. ایک امید ہوتی ہے جو ممکن ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے جو ناممکن ہوتی ہے. میں جو یہ امید کر رہا ہوں یہ ناممکن ہے, اس لیے کہ مردے کو سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی زندہ کر نہیں سکتا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, پھر جملہ, کوئی کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے مردے کو زندہ تب ہی کر سکے گا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے. یہ اس وقت مومن کی قوت میں لکھا ہے روایات میں. ابھی اگر میں چاہوں میرے دادا اس مجلس میں آ جائیں, نہیں آ سکتے. یہ امید وہ ہے جو ناممکن سی امید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر امام کہہ رہے ہیں نا اگر رسول ابھی اس بارگاہ میں آ جائیں, ابھی اگر رسول اس مجلس میں آ جائیں, رسول ابھی اس دربار میں, کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ خطابت کا کوئی جملہ ہے یا امام نے یوں ہی کہہ دیا کہ اگر رسول, اگر ہوتے تھے تھوڑی اور ہو بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ رسول کو گئے ہوئے اس دنیا سے وقت ہو چکا تھا. بہت توجہ کیجئے گا, بہت توجہ. 50 سال رسول کو گئے ہوئے ہو گئے اس دنیا سے, اب رسول تھوڑی آئیں گے دنیا میں. دیکھیں اگر ہم کہیں نا کہ اگر رسول ہوتے اور بات ہے, امام اگر کہہ رہے ہیں نا اگر رسول ہوتے, اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جب وصیتیں کی ہیں نا امیر المومنین کو رسول خدا نے, توجہ کیجئے گا, بہت توجہ, خطرناک حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خطرناک حدیث. تو علی سے ایک جملہ کہا, یا علی اذا فرغت من غسلی وکفنی فخذنی بجوامع کفنی واجلسنی ثم سلنی عما شئتم فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اجبتک فیہ. اے علی جب تم میرے غسل و کفن سے فارغ ہو جاؤ مجھے میرے کفن کے ساتھ اٹھا کر بٹھا دینا. کب کی بات ہو رہی ہے؟ رسول کے اس دنیا سے جانے کی بعد کی بات. رسول فرما رہے ہیں علی سے کہ علی جب تم مجھے غسل و کفن دے دو. یہ حکم رسول کب دے رہے ہیں, کب کا دے رہے ہیں؟ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں, اور تم مجھے غسل و کفن دے دو. میں نے آپ کو کہاں روکا ہے؟ اگر امام بھرے دربار میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر رسول ہوتے, امام, اب جملہ یہاں پر روک رہا ہوں, حدیث پر آ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. رسول نے فرمایا یا علی جب تم مجھے غسل و کفن دے دو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد, کافی میں یہ حدیث موجود ہے, حوالے کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجھے میرے کفن کے ساتھ اٹھا کر بٹھا دینا.
اٹھا کر بٹھا دینا اور جو تم چاہو وہ پوچھو. آپ خاموش ہو گئے بھائی. جو دل چاہے مجھ سے پوچھنا. اے علی خدا کی قسم تم جو پوچھو گے میں رسول اس کا جواب دوں گا. آپ نہیں سمجھے بھائی, یا تو آپ حیرت میں خاموش ہیں یا تو بات جوانوں کے سمجھ میں نہیں آئی. رسول بات کرنے اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد کی. اور آسان کر رہا ہوں سنیے, کتاب کا حوالہ طوالع الانوار نہیں دیتا حوالہ عموماً, لیکن ابھی دے رہا ہوں. ایک شخص کا ہاتھ پکڑا علی نے, کہا یہ بتا کیا رسول نے میری ولایت کو تیرے اوپر واجب نہیں کیا تھا؟ بیدار ہو بھائی. یہ بتا کیا رسول نے میری ولایت کو تیرے اوپر واجب نہیں کیا تھا؟ کہا بالکل کیا تھا. کیا جواب دیا ہوگا اس نے؟ علی نے کہا کیا رسول نے میری ولایت کو تجھ پہ واجب نہیں؟ اس نے کہا کب کیا تھا یا علی؟ کوئی واجب نہیں کیا تھا. علی نے کہا اگر رسول آ کر کہیں تو؟ بھائی کہاں بیٹھے ہیں بھائی آپ؟ بات ہو رہی ہے رسول کی وفات, رسول کی شہادت کے بعد کی. اگر رسول آ کر کہیں, اس کے سمجھ ہی نہیں آیا علی بات کیا کر رہے ہیں. علی نے ہاتھ پکڑا اور مسجد قباء کے اندر لے کر آئے. جیسے ہی مسجد کے اندر لے کر آئے, کیا دیکھا؟ محراب میں رسول بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی بیدار ہو. رسول بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. علی قریب آئے, کہا یا رسول اللہ, سلام کیا, سلام کا جواب آیا نماز کے بعد. یا رسول اللہ کیا آپ نے میری ولایت کو واجب نہیں کیا تھا؟ کہا بالکل کیا تھا. کہا یہ کہتا ہے کہ نہیں کیا تھا. اب میں یہاں پر اشارہ دوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے وہ کون تھا. علی نے کہا یہ کہتا ہے کہ نہیں کیا تھا. رسول نے کہا جھوٹ بولتا ہے. اما جسے رسول جھوٹا کہہ دے میں کیوں سچا بولوں؟ کچھ سمجھ میں آیا کہاں سے آپ کو میں لے کے چلا ہوں؟ انداز تخاطب معصوم, کلام معصوم کی تاثیر یہ ہے کہ اگر امامت کو, اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ضائع نہ ہونے دیجیے گا آخری بندے تک, اگر امامت کو اپنی حجت کے اتمام کے لیے رسول کو بھی برزخ سے بلانا پڑے تو رسول آئیں گے رسول. تو امام کا یہ جملہ مجاز میں نہیں تھا کہ اگر رسول اس دربار میں ہوتے اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی عطرت کو اس حال میں دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رسول نے مجازن نہیں کہا تھا, یہ امام سجاد نے مجازن نہیں کہا تھا, یہ حقیقت تھی. اگر یزید کہتا اور امام خواہش کرتے تو رسول اس دربار میں حاضر بھی ہوتے. حاضر ہوتے یعنی رسول اس دربار میں ظاہر ہوتے اور اپنی عطرت کو اس حال میں دیکھتے. روایت کے جملے ہیں کہ جب خطبہ دیا امام نے تو اس کے بعد بہت سے لوگ, یہ حجت تمام کرنے کا انداز ہے, خطبہ اس قدر اثر کیا یزید کو اپنا تخت لرزتا ہوا محسوس ہوا. یہ جملہ بڑا آپ کے حوالے کیا میں نے, اس مجاز میں ہی حقیقت ہے. امام کے خطبے پر یزید نے اپنے تخت کو لرزتا ہوا محسوس کیا تو فوراً مؤذن سے کہا اذان دے. جیسے ہی اذان دی اور رسول کا نام آیا اذان میں, امام نے فوراً کہا یہ جن کا نام آیا ہے جدو کام جدی, تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ آپ نے دیکھا انداز تخاطب معصوم, حجت الہی جب کلام کرتا ہے مبہوت ہو جاتے ہیں تمام کافر, مبہوت ہو جاتے ہیں تمام مشرک. یزید مبہوت ہو گیا تھا امام کا خطبہ سن کر, تبھی تو کہا اذان دو. تو یہ ہیں وارث علم ابراہیم, یہ ہیں وارث میراث انبیاء. میراث انبیاء کسی اور کے پاس نہیں, ان کے پاس ہے. علماء نے لکھا یہ جملہ کہ آسان نہیں تھا حسین کے بیٹے کے لیے ایسے ماحول میں خطبہ دینا کہ جہاں علی و بطول کی بیٹیاں کھلے سر کھڑی ہوں.
اور ہاتھ پس پشت بندے ہوں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ اکبر. آج اس امام کو رونے آئے ہیں جو 40 سال اپنے بابا پر خون کے آنسو رویا ہے. اللہ اکبر. ابھی اس غریب امام کا تابوت برآمد ہوگا نا عزیزوں, آپ سب کندھا بھی دیں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ میرے مولا کا جسد مبارک تدفین کے وقت بھی بہت زخمی تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب الزمان. عزیزو, ایک ظلم نہیں, اس امت نے کئی طریقے سے حسین کے بچوں پر ظلم کیا ہے. کوفے میں الگ ظلم ہوا ہے, شام میں الگ ظلم ہوا ہے. لیکن جب امام سے پوچھا گیا کہ کوفہ یا شام, تو امام نے 3 بار کہا الشام الشام الشام. اجرکم علی اللہ. روایتیں کہتی ہیں جب پانی کا کوزہ سامنے آتا سید سجاد رو پڑتے, جب کوئی حسین کا نام لیتا سید سجاد رو پڑتے, جب کوئی علی اکبر کا نام لیتا سید سجاد رو پڑتے. کیا سن رہے ہو عزیزو؟ کیا ابھی بھی کسی جملے کا انتظار ہے ماتم کرنے کے لیے؟ آپ کے سینے ماتم سے خالی نہیں ہونے چاہیے عزیزو. تابوت کا استقبال ایسے نہیں ہوگا, آپ کے سینوں پہ ہاتھ پڑتے رہنے چاہیے. جس کو رونا نہیں آ رہا سر جھکا کے کم سے کم ہائے حسین ضرور کہہ دے, ہائے سید سجاد ضرور کہے. جس کو رونا نہیں آتا سر کو جھکا لے, چیخوں کو بلند کر لے. اس لیے کہ آج پورے محرم آپ نے سید سجاد کو پرسہ دیا ہے نا حسین کا, آج حسین کو سید سجاد کا پرسہ دینا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب الزمان. میرا غریب امام کہ جس نے پورے رستے شام کے اس عالم میں گزارے کے سر کو جھکائے رکھا. جب کسی نے امام سے پوچھا نا کہ مولا آپ کے چچا بھی اسی کوفہ میں آئے تھے, لیکن جب مسلم اس کوفہ میں آئے تھے تو سینہ چوڑا کر کے چل رہے تھے, سر کو اٹھائے ہوئے تھے, کبھی کسی کو جھڑک دیتے تھے, کبھی کسی کو جھڑک دیتے تھے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, جب میرے چچا آئے تھے ان کے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں نہیں تھی. اجرکم علی اللہ. کریں نا عزیزو ماتم کریں, پیٹے اپنے سر و سینوں کو پیٹے. جملے سخت ہیں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر سید سجاد کی چیخیں بلند ہوئی ہیں. مجھے معاف کیجئے گا, روایت سخت ہے, لیکن معاف کیجئے گا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے بہت زیادہ الفاظ کے احتیاط کے ساتھ یہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شام میں یزید کے دربار کے باہر ایک مسجد تھی. روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی قیدی لایا جاتا تھا اس مسجد میں چبوترے پہ لا کر بٹھا دیا جاتا تھا. نمازی حسب معمول توجہ کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے سنیے گا, نمازی حسب معمول نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے اور قیدیوں کی قیمتیں لگانا شروع کرتے تھے. پیٹو نا اپنے سینوں کو, کیا سن رہے ہو زارو؟ جیسے یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے, ابھی قافلے کو بٹھایا ہی تھا کہ حسب معمول نمازی نماز پڑھ کے باہر آئے. ایک ملعون آگے بڑھا, اس نے پہلا اشارہ علی کی بیٹی کی طرف کیا. سید سجاد آگے بڑھے, کہا ملعون رک جا, یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی. رکنا, ابھی ایک جملہ مجھے کہنا ہے. عزیزو یہ پہلا غم تھا, ماتم کرو, میں نے تابوت کی زیارت کر لی ہے, ابھی تمہارے درمیان تابوت ہوگا. یہ پہلا موقع تھا جب سید سجاد کی چیخ بلند ہوئی. دوسرا موقع وہ تھا کہ جب بابا کا سر بیٹی کی آغوش میں تھا, نفس کو ٹٹولتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بیڑیوں کو سمیٹا, لاشے کو اٹھایا, کربلا کا رخ کر کے کہا آؤ چچا عباس اپنی شہدائی کا جنازہ اٹھا. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ سوچو عزیزو, وہ امام جو اتنے ظلم سے کر آیا ہو, زہر دیا گیا میرے مولا کو, جنازہ اٹھایا گیا, ارے خوربوں کو صدقہ کیا گیا. روایتوں نے تو نہیں لکھا, لیکن دل کہتا ہے کہ جب جنازہ اٹھا ہوگا کربلا کا رخ کر کے میرے مولا نے کہا ہوگا